الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، آپ حضرات کے سامنے ابھی جن آیتوں کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین ان سورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کو عام طور پر ہمارے اور آپ کے بچپن کے زمانے سے حفظ یاد کرنے کا، کرانے کا، اہمیت کے ساتھ پڑھنے کا، پڑھانے کا معمول چلا آ رہا ہے. جیسے اہتمام کے ساتھ سورہ واقعہ، سورہ ملک رات میں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح اہتمام کے ساتھ سورہ یاسین صبح میں یا شام میں پڑھی جاتی ہے. جس طرح سے سورہ کہف کو ہر جمعے کے دن پڑھنا افضل، مستحب اور سنت عمل قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح سورہ یاسین کو بھی دن کے کسی بھی حصے میں پڑھنا باعث اجر و ثواب، باعث خیر و برکت مانا جاتا ہے. جس طرح سورہ بقرہ کی فضیلت آئی ہے کہ 41 دن یعنی کہ 41 ٹائمز اس کو روزانہ سورہ بقرہ گھر میں اگر پڑھنے کا معمول ہے بغیر کسی ناغہ کے، اس کے بعد اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد اپنے گھر کے کونوں پہ اس کا پانی چھڑک دیں تو جنات سے، اثرات سے، آسیب سے، اسی طرح کیڑے مکوڑوں سے، موذی جانوروں سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہی معمول بہت سارے علماء نے، محققین نے سورہ یاسین شریف کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس کی بھی وہی فضیلت ہے. اسی طرح سے اس کی افادیت کا، اس کی اہمیت کا جائے کہ انکار کیا جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے. متعدد احادیثیں، ذخیرہ احادیث میں، حدیث کی معتبر کتابوں میں اس کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ طٰہٰ مکمل تلاوت کی. تو دونوں سورتوں کو سن کر فرشتوں نے بڑا رشک کیا اور کہا کہ بہت ہی محترم، بہت ہی معظم، بہت ہی خوش قسمت ہے وہ امت جس پر یہ آیتیں، یہ صورتیں نازل ہوں گی. بہت ہی پاکیزہ ہوں گے وہ قلوب جن قلوب میں یہ صورت محفوظ ہوگی، یعنی یہ صورت جن کو حفظ یاد ہوگی. اور بہت ہی بابرکت ہوں گی وہ زبانیں جو اس صورت کو پڑھیں گی، اس کی تلاوت کریں گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کا کوئی بھی حصہ کسی کے دل میں محفوظ نہیں تو اس کا دل خالی ویران گھر کی طرح ہے. یہی صورت سورہ یاسین شریف ہے. اس کی فضیلت کے سلسلے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر سورہ یاسین شریف کسی کے دل میں نہ ہو تو اس کا دل بھی گویا کہ ویران گھر کی طرح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری خواہش ہے سورہ یاسین شریف میرے ہر امتی کے دل میں ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی
ہمارے اوپر یہ ادباً، اخلاقاً اور محبتاً تقاضا ہے اور فرض ہے کہ ہم سورہ یاسین شریف کو حفظ یاد کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین شریف قرآن کریم کا دل ہے، جو اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار، اس کی صرف ایک بار تلاوت کرنے کی وجہ سے اس شخص کو اتنا ثواب عنایت کریں گے جیسا کہ اس نے 10 بار کلام پاک کو مکمل کر لیا ہو۔ ایک بار سورہ یاسین شریف کی اخلاص کے ساتھ تلاوت کرنے کا اتنا ثواب ہے جتنا کہ 10 بار کلام پاک کو شروع سے آخر تک مکمل کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ یاسین شریف کو صبح کے وقت میں پڑھ لے گا اس کی دن بھر کی ضروریات کو مکمل کر دیا جائے گا۔ دن بھر کی جو بھی اس کی جائز ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت میں اس کو پڑھے گا تو صبح میں وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ جو حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے ان کو معاف کر چکے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کا عادی تھا، روزانہ پڑھا کرتا تھا، اس کے معمولات میں سے یہ معمول بھی تھا کہ سورہ یاسین شریف کی کبھی ناغہ نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی وہ بستر پر مرا، اپنے گھر مرا، ہاسپٹل میں مرا یا کسی بھی جگہ اس کی وفات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کے برابر اجر عنایت فرمائیں گے اور اس کا حشر شہیدوں میں کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت میں اس کی تلاوت کرے شام تک فتنوں سے محفوظ رہے، اور جو شام کے وقت اس کی تلاوت کرے وہ صبح کے وقت تک محفوظ رہے۔ اس کی اولاد بھی، اس کی بیویاں بھی، اس کے تمام آس پاس کے جو ماحول میں رہتے ہیں اس کی پرورش میں وہ سب کے سب تمام آفات سے محفوظ رہنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین شریف کے بارے میں فضیلت کے اعتبار سے اتنی زیادہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ شاید کسی دوسری سورت کے سلسلے میں اتنی زیادہ احادیث نہیں آئی ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو کہ کلام پاک کا دل ہے، اور وہ سورت ہے سورہ یاسین، لہٰذا تم اس کی تلاوت کیا کرو اور اس کو اپنے مردوں کو پڑھ کر ثواب پہنچایا کرو، اور اسی طرح سے اگر کوئی حالت نزا میں ہو تو اس کے پاس اس کی تلاوت کیا کرو۔ اس کو مرنے کے وقت میں جو تنگیاں پیش آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی سختیوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، موت کی تلخیاں اس پر آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ یاسین شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص دن کے کسی بھی حصے میں، صبح میں نہیں پڑھ پایا کوئی بات نہیں، رات میں پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتا تھا، کسی رات میں نہیں پڑھ پایا کوئی بات نہیں، 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت میں وقت نکال کر اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے حصے میں ڈھیر ساری خیر و برکات کو جمع کرنے والا ہے، حاصل کرنے والا ہے۔ اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، جیسے سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا ہے، اس کا نام بھی سورہ شفا ہے۔ اپنے پڑھنے والے کو ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور اگر اس کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے خود پی لے، مریض کو پلا دے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مریض کو مکمل شفا یابی عطا فرمائیں گے جس کو اپنی صحت مندی کے تعلق سے مایوسی ہو چکی تھی۔ اتنی بڑی فضیلت۔ ہمارے گاؤں کی مساجد میں ایک برتن رکھا رہتا ہے،
اور جو پرانے بڑے بزرگ ہیں، جو بھی سورہ یاسین شریف مسجد میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سورہ یاسین شریف پڑھے، اور اس برتن میں صاف ستھرا پانی رکھا رہتا ہے اور اس میں دم کر کے تب وہ مسجد سے باہر نکلے۔ اب جس کو بھی ضرورت ہو، دن بھر بچہ ہو یا پھر خواتین ہوں جن کے گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں ہوتے، تو وہ چپکے سے ایسے وقت میں مسجد میں آتی ہیں جس وقت میں مسجد میں مرد حضرات نہیں ہوتے، اور وہ اس برتن سے پانی لے کر چلی جاتی ہیں، استعمال کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ثابت نہیں، اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ بدعت ہے، اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ غیر نافع ہے۔ اسی طرح سے سورہ یاسین شریف کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سورہ یاسین رکھا، جیسے سورہ شفا رکھا، اسی طرح سورہ عظیمہ بھی ہے، یہ عظمت والی ہے، بزرگی والی ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے پڑھنے والے کو عظیم الشان بنا دیتی ہے، دنیا کی نظر میں بھی محبوب بنا دیتی ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب وہ بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے دافعہ، مدافعت کرنے والی، مدافعہ کہہ لیجیے یا دافعہ کہہ لیجیے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام تر مصائب جو دنیا میں اس بندے کو پیش آنے والے ہیں، بڑے بڑے مصائب، ان کو دفع کرنے والی ہے، ان کو دور کرنے والی ہے، اور آخرت میں اگر اس کو خدا نخواستہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے عذاب کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے تو ان کو روکنے والی ہے، آڑ بن جانے والی ہے، اور اپنے صاحب کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اسی طرح سے اس کا سورہ یاسین شریف کا ایک نام قاضیہ بھی ہے، حاجات کو پوری کرنے والی، تمناؤں کو، مرادوں کو پورا کرنے والی۔ تو اگر کسی کی جائز تمنا ہے، سورہ یاسین شریف کو اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، جبکہ وہ کام جائز بھی ہو، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تمام حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے حاجت اگر اخروی حاجت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، گناہوں سے معافی کا کوئی بندہ طلبگار ہو، تب بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح قاضیہ کے ایک معنی آتے ہیں فیصلہ کرنے والی، یہ انسان کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں بھی اچھے فیصلے کرنے والی ہے اور آخرت میں بھی اچھے فیصلہ کرنے والی ہے۔ تو ان تمام احادیث، آثار، اقوال اور سورہ یاسین کے مختلف اور متعدد ناموں کی فضیلت اور ان کے سلسلے میں نکلنے والی وجوہات کو آپ نے سنا، سمجھا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ سورہ یاسین شریف کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اور رمضان المبارک کی تفسیر میں نے کہا تھا کہ اس کو تمام کلام پاک کا دل کہا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو ذکر کیا، اس کو کلام پاک کا دل بتایا، تو کلام پاک کا دل اس کو کیوں بتایا؟ تو بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لیے کلام پاک کا دل ہے جیسا کہ دل کسی بھی چیز کا دل ہو، اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ایک کڈنی کے بغیر رہ سکتا ہے، ایک ہاتھ کے بغیر رہ سکتا ہے، ایک پیر کے بغیر رہ سکتا ہے، اسی طریقے سے دانت ٹوٹ جائیں ان کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک آنکھ چلی جائے اس کے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن دل ایک ایسی چیز ہے اور ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ اگر دل جیسی عظیم نعمت کام کرنا بند کر دے تو اس کو ہم سائلنٹ اٹیک کا نام دیتے ہیں یا پھر ہارٹ اٹیک کا نام دیتے ہیں، اچانک سے انسان گزر جاتا ہے، اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو چونکہ دل انسانی اعضاء میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس سے زیادہ عظیم الشان کوئی جز ہو نہیں سکتا،
خون کی سپلائی میں اس کا اہم کردار ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف کو دل اسی لیے کہا گیا کہ یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے، حشر و نشر کے اعتبار سے، قیامت میں پیش آنے والے واقعات کے اعتبار سے، گزشتہ قوموں کے احوال کو بیان کرنے کے اعتبار سے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ پر لانے کے اعتبار سے، اپنے پڑھنے والے کے لیے زندگی میں اور آخرت میں نور پیدا کرنے کے اعتبار سے یہ سورت عظیم الشان ہے۔ اس لیے اس کو پورے کلام پاک کا دل کہا گیا۔ اور میں نے بتایا تھا رمضان میں کہ ہم اگر تھوڑا سا اندازہ لگائیں، یہ کوئی میں بخاری اور مسلم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، انسان اپنے دل کو تھوڑا سا گیس کرے کہ کہاں پر ہے، کس سائیڈ میں ہوتا ہے۔ ہمارا پورا سینہ ہے 1 سے لے کر 100 تک، تو 100% ہم نے اپنے چیسٹ کو ڈیوائیڈ کیا، 100% میں ہم نے اس کو تقسیم کیا، اس کا اندازہ کیا۔ تو جب ہم اپنے قلب کے یا اپنے چیسٹ کے، اپنے سینے کے 70% حصے پر گزر جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا دل شروع ہوتا ہے، بالکل بیچ میں نہیں ہے، بائیں سائیڈ میں ہوتا ہے، اور تقریباً ہمارے سینے کا 70% یا 75% حصہ گزر جانے کے بعد دل ہے، یہاں پر ہمارا دل ہے بائیں سائیڈ میں۔ ٹھیک اسی طرح سے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پارے نازل فرمائے ہیں۔ ان 30 پاروں میں ترتیب کے اعتبار سے 22 پارے مکمل ہونے کے بعد، یعنی کہ کلام پاک کا 70-75% حصہ مکمل ہونے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ تو ٹھیک انسانی قلب سے، انسانی دل سے اس کو ایسے ہی مناسبت ہے جیسا کہ یقینی طور پر یہ سچ مچ میں کلام پاک کا حقیقی طور پر دل ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ یاسین شریف کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب بچے حفظ کرتے تھے تو سورہ ملک، سورہ رحمان، واقعہ، یاسین اور کہف، ان 5 سورتوں کو پہلے حفظ یاد کرانے کا معمول تھا، اس کے بعد ہی وہ مکمل کلام پاک ادھر سے یا ادھر سے شروع کر کے مکمل کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کسی دیہات کے علاقے میں کسی شخص کو صرف سورہ یاسین شریف یاد تھی اور کوئی کلام پاک کا حصہ اس کو یاد نہیں تھا، تو وہاں پر مسجد میں رمضان المبارک میں ایک شخص تھا، اس نے رمضان سے 2-4 مہینہ پہلے داڑھی رکھنا شروع کر دی، اور اپنے دل میں یہ بات سوچی، اپنے دماغ میں یہ بات چلائی کہ اگر میں رمضان المبارک میں تراویح سنانا شروع کروں تو یہ تو سب دیہات کے لوگ ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں کہ قرآن پاک کیسا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے نہیں پڑھا جاتا، تو میرا کام چل سکتا ہے، اچھے خاصے پیسے بھی آ سکتے ہیں، اور میں ادھر یعلمون تعلمون کر کے پوری تراویح مکمل بھی کرا دوں گا اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بہت سارے علاقے آج بھی ایسے ہیں جہاں پر خود ہماری جانکاری کے حساب سے، ہماری معلومات کے حساب سے غیر حفاظ جاتے ہیں اور پوری تراویح پڑھا کر آتے ہیں، مکمل تراویح پڑھا کے آتے ہیں اور اچھے خاصے ہدایہ لے کر آتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ جا کر تراویح شروع کر دی اس نے، اور شروع سے آخر تک 29 دن میں کلام پاک مکمل کیا۔ اب ایک مقتدی کھڑے ہوئے، حضرت مجھے سورہ یاسین شریف مکمل یاد ہے، لیکن پورا کلام پاک آپ نے مکمل کر دیا، رمضان المبارک کا بھی اکثر اور تمام حصہ گزر گیا، مجھے تو سورہ یاسین شریف کا کوئی لفظ سنائی نہیں دیا۔ اب یہ تو پھنس گئے۔ اب دماغ میں شیطان نے ایک اور وسوسہ ڈالا، تو فوراً کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ارے بے وقوف، تمہیں معلوم ہے سورہ یاسین شریف کب پڑھی جاتی ہے؟ سورہ یاسین شریف تب پڑھی جاتی ہے جب کسی کا انتقال ہونا ہوتا ہے، تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ تم بیٹھو، میں ابھی سناتا ہوں، سب کی روح نکل جائیں گی، پھر مجھے مت کہنا۔ تو میں نے گویا کہ تم پر احسان کیا ہے، سورہ یاسین شریف نہیں سنائی تراویح میں۔ اب وہ اور زیادہ خوش ہو گئے، اور زیادہ اعزاز و اکرام سے نوازا کہ امام صاحب نے ہمارا اتنا خیال رکھا۔ تو بہرحال احادیث شریفہ کی جو باتیں تھی آپ کے سامنے آئی، ایک عمل سورہ یاسین شریف سے جو حدیث کی کتابوں میں تو نہیں ملتا، میں پہلے اس سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن معمولات اکابر اور معمولات صوفیہ میں سے یہ عمل ہے، اور مجرب عمل ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے یا پھر ایسی ہے جس کو حمل رہتا نہیں،
2-4 مہینے میں ابورشن ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جن کو دقتیں ہوتی ہیں، یا پھر وہ شروع سے اور 9 مہینے کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ بہت مشقت بھرے ہوتے ہیں، تو ایسی عورت کے لیے یہ عمل تجویز کیا ہے علماء کرام نے کہ ایسے اس کا گھر کا کوئی بیٹا ہو، اس کا شوہر ہو، اس کا باپ ہو، یا وہ عورت خود یہ عمل کرے کہ کالا دھاگا لے لے اور جتنی اس کی ہائٹ ہے اس دھاگے کو 11 مرتبہ اپنی ہائٹ کے بقدر فولڈ کرے، 11 مرتبہ، ایک مرتبہ ہائٹ کے برابر دھاگا لے لیا، اب اسی دھاگے کو 11 مرتبہ فولڈ کرے، گویا کہ اس دھاگے کے ہم نے 11 تہ بنا دی، اور سورہ یاسین شریف کو کھول لے، پڑھنا شروع کرے اور دھاگے کو ہاتھ میں رکھے، جہاں پر بھی مبین کا لفظ آئے، جیسے کلام پاک اس میں سورہ یاسین شریف میں احصیناہ فی امام مبین، سب سے پہلا لفظ مبین یہ ہے، پھر دوسرا ہے الا البلاغ المبین، پھر تیسرا اسی طرح آگے ہے، تو 7 مبین اس میں پوری سورہ یاسین شریف میں آتے ہیں، تو جہاں پر بھی مبین کا لفظ آتا ہے وہاں پر دھاگے میں گانٹھ لگائے اور پھونک مار دے، تو ٹوٹل گانٹھ اس دھاگے میں 7 ہو جائیں گی اور 11 تہ اس کی دھاگے کی بن جائیں گی۔ اب اس دھاگے کو اپنی پشت پر باندھ لے اور باندھے ہی رکھے، آخر تک باندھے رکھے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی شکایت تھی کہ حمل ٹکتا نہیں تھا، انشاءاللہ اس میں بھی نفع ہوگا۔ اگر ایسی شکایت تھی کہ بہت زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑتا تھا، انشاءاللہ تکلیف میں جو ہے کمی واقع ہوگی۔ اگر ایسی شکایت تھی کہ رکتا ہی نہیں تھا حمل، اب پہلی مرتبہ رکا ہے، سالوں بعد رکا ہے، خطرہ ہے کہیں کچھ انہونی نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ حمل کی حفاظت بھی ہوگی، اور حمل مکمل طور پر صحیح سالم نہ ہونے کا اگر اندیشہ ہے تو انشاءاللہ اس صورت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، اور جن کو بتایا ہے انہوں نے بھی تجربہ کیا ہے، الحمدللہ اس کے بہت اچھے نتائج ہیں۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی شرک کی بات ہے، سورہ یاسین شریف کی آیات ہیں اور اس پر گانٹھ ہے، اور سورہ یاسین شریف ہی کا دھاگے پر دم ہے۔ ولادت کے بعد وہی دھاگا 2-4 مرتبہ فولڈ کر کے بچے کی گردن میں باندھ دیا جائے، شروع کے 2-4 مہینے تک، اس کے بعد میں اس کو نکال کر محفوظ جگہ میں دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ بہرحال تو یہ سورہ یاسین شریف ہے جس کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی۔ سب سے پہلا لفظ اس کا ہے یاسین، اس میں 83 آیات سے ہیں، یعنی کہ 83 آیات ہیں، اور یہ سورت بالاتفاق مکی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یاسین حروف مقطعات ہے، اس کی ایک الگ سے برکت ہے۔ تمام مفسرین اس کے نیچے لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تمام محدثین نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، جو بھی بڑے بڑے محدثین ہیں کسی نے بھی ان کے معنی لکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، حضور کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز کا روز محشر ہی ہم کو علم ہوگا کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا راز چھپائے ہیں، ان کی ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے اب یہاں پر یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ یاسین کسی انسان کا نام رکھا جائے تو یہ مناسب ہے یا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا یہ نام کسی کا نہ رکھا جائے، غلط ہے، ناجائز ہے، رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ کچھ علماء نے تعویل کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ انجانے میں رکھ لیتے ہیں، تمام کاغذات وغیرہ اسی نام سے ان کے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دم سے اگر اس طرح کا تیر ان کو مارا جائے تو بڑا عجیب لگے گا۔ تو بہت سے علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ معنی تو اگرچہ پھر بھی اس کے معلوم نہیں، لیکن جیسے کلام پاک میں لکھا ہوا ہے ایسے تلفظ نہ کرے۔ کلام پاک میں ہے یا کھڑا زبر یا اور سین، ایسے نہ لکھے، بلکہ یا الف زبر یا لکھے، سین یا اور نون ایسے کر کے لکھے یاسین، تب اس کے رکھنے کی گنجائش لکھی ہے، لیکن پھر بھی نہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک نام پوشیدہ طور پر اس کو وضع کیا ہو، اور اس کے کچھ ایسے معنی ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جیسا کہ غفار ہے، جیسا کہ رزاق ہے، مغفرت کرنے والا، اسی طرح رزق عطا کرنے والا، آسمان سے پانی برسا